آئیں اپنے ہر پہلو کو اخلاق سے سنوارتے ہیں۔ اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی کچھ باتیں دل کو چھو لیتی ہیں۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر دعائیں ہی دی جائیں، تاکہ ہمارے پاس جو ہم نے بھیجا ہے کسی کو یا کسی کو دیا ہے، اگر خیر پہنچائیے تو آپ کے پاس بھی خیر ہی آئے گی۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تو لوگوں کو خیر پہنچائیں اور آپ کو پہنچنے والی تکالیف یا کانٹے ہوں۔ تقدیر کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے کچھ پیمانے ہیں، کچھ اصول ہیں، اور یہ تقدیر کے ہی اصولوں میں سے ہے کہ جو لوگوں کو بانٹو گے وہی آپ کو ملے گا۔ پھر چاہے لوگوں کو عزت دی جائے، چاہے لوگوں کو اچھے الفاظ دیے جائیں، اگر آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ لوگوں کی زبانوں اور منہ پہ پہرا لگا دے گا۔ کوئی آپ کی بھی عیب جوئی کسی کے سامنے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست قدرت کے اصول رکھے ہیں۔ کچھ باتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ میرا مکافات عمل پر بہت گہرا یقین ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں وہی ایک دن ہمارے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ فوری طور پہ اکثر سزا میں نہیں بھی بدلتا۔ گناہوں کی سزا دنیا میں جو ملے اس کے لیے 40 سال کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ گناہ کر کے دین کے راستے سے، حق کے راستے سے ہٹ کے کہتے ہیں دیکھو ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ہمارے سامنے سیدھا ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہی ایک عمر کا حصہ ڈھلنے لگتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستوں سے گزارتا ہے، اسی کی کہی ہوئی باتیں، اسی کے دیے ہوئے لوگوں کو رویے جب وہ خود دوسروں سے سہتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ لمحوں میں اس کو اس کی اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ وہ چھپا ہوتا ہے اپنے حسن کے پیچھے، اور کئی دفعہ اس کی بد اخلاقیاں چھپی ہوتی ہیں اس کے ڈھیر پیسے کے پیچھے، اور کئی دفعہ اس کی بد اخلاقیاں چھپی ہوتی ہیں اس کے خاندان کے اچھے وقار کے پیچھے۔ کئی لوگوں کے گناہ اور کردار اس لیے بھی ڈھکے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے لوگوں کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ اچھے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حلقے میں اچھے لوگ ہیں۔ لیکن جو ہی تقدیر اپنے فیصلے سناتی ہے ایک ایک کر کے سب لوگ چھٹ جاتے ہیں، اور پھر سامنے آتا ہے اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس شخص کا خود کا اعمال کا وزن ہے کیا، یہ اس ٹائم معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کریں، حتیٰ کہ آپ کے کیے ہوئے اعمال ہی کی وجہ سے آپ جنت یا دوزخ کے حقدار قرار پائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کا کسی کی دعاؤں میں یاد رکھا جانا بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ غیر حاضر بھائی کے لیے کی جانے والی دعا اس بھائی کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے۔ یعنی جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ستم ظریفی کہیں، سختی کہیں، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ہماری تربیت کے عناصر کو دیکھا ہی نہیں جاتا، پرکھا ہی نہیں جاتا، یا ہمیں تعلیمی معیار میں صرف کتابیں رٹوائی جاتی ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ اپنے آپ کو کس طرح سے کمپوز کرنا ہے، اپنی سیلف کو کمپوز کیسے کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کے لوگ، آپ کے حلقے کے لوگ، آپ ان کو خیر دے کیسے سکتے ہیں؟ کیا خیر صرف پیسے سے دی جاتی ہے؟ یا ہم یہ سوچ لیں کہ خیر صرف ہم جو ہے وہ کسی کو بڑا سٹیٹس دے کے دے سکتے ہیں؟ خیر دی جا سکتی ہے جب آپ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے
اپنے رب کے آگے اس کے حق میں دعا کر دیں، یہ آپ نے اس کو خیر دی ہے۔ اور جب آپ ایسے شخص بن جاتے ہیں جو صرف لوگوں کو خیر دیتے ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہوا آج کسی کی یہ تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں مسائل ہیں، کسی کی اولاد اس کا کہنا نہیں مان رہی، کسی کے پاس اس کی اولاد ہے نہیں، کوئی آج شدید زندگی کی مشکلات کے بھاؤ میں ہے، اپنی اولاد کے ہاتھوں وہ مجبور ہوا ہے، خاندان بھر سے اس کے مسائل یا جھگڑے یا تعلقات اس قدر خراب ہیں کہ وہ آج شخص تنہا زندگی میں کھڑا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس شخص کو ہدایت دے، اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو ہدایت دے دے، اور اگر اس کے لیے یہ آزمائش ہے تو اس کو یہاں سے نکال، اس کے بہترین فیصلے فرما دے، مہربانی کر دے، رزق کی تنگیاں ہیں تو آپ مہربان ہیں اللہ جی، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں، اس کو اولاد کے ہاتھوں مجبور نہ کیجیے، اولاد کے ہاتھوں یہ ذلیل نہ ہو۔ جو بھی دعا آپ کو اپنے بھائی کے لیے سمجھ آتی ہے، بہن کے لیے سمجھ آتی ہے، ضرور کر دیجیے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، آپ کے چند الفاظ دوسرے کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو تقدیر ہے یہ ہے کیا؟ تقدیر کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، میری زندگی کا ہر ایکٹ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اتنا زبردست ہتھیار ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر دعا مانگنا، دعا دینا، دعا لینا آتا ہے تو مطمئن رہو، یقیناً تم کامیاب ہوگے، نہ صرف تم کامیاب ہوگے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی تم دعا دینا، دعا کرنا، دعا لینا سکھا دو گے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم کسی شخص کو دعا نہیں دیتے، کسی کی عروج سے تنگی حاصل ہوتی ہے، ہم کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے، یا ہم یہ سوچتے ہیں اس کے ساتھ اچھا ہوا، ہونا یہی چاہیے تھا، تو وقت کا پہیہ رکتا نہیں ہے، بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ ہم نے تو پچھلے الفاظ جو بولے کسی کے لیے، وہ ہم نے حسد میں بولے، بغض میں بولے، یا کسی سے رشتے میں نفرت کی وجہ سے بولے، لیکن وقت جیسے ہی بدلتا ہے، جب لوگ ہمارے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، اگر ابھی نہیں بول رہے تو بولیں گے، کیونکہ آپ نے مخلوق خدا کو نیچا دکھایا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے، تنقید کے ذریعے، ڈھیر تنقید کر لیتے ہیں دوسروں کو۔ یہ تنقید ہوتی کیا ہے؟ تنقید کے لفظ معنی ہوتے ہیں پرکھ، چھان بین، کھوٹا کھڑا، جانچنا، اور اصطلاحی معنی ایسی رائے جو برے بھلے یا صحیح اور غلط کی تمیز کرا دے۔ اردو میں اس لفظ کا استعمال بعض اوقات منفی معنوں میں بطور اعتراض بھی لیا جاتا ہے، حالانکہ بنیادی طور پر یہ مثبت مفہوم کا حامل ہے۔ تو جب کوئی آپ کی کسی بات پر تنقید کرے تو بجائے متنفر ہونے کے مطمئن ہو جائیں کہ لوگ اپنا وقت نکال کر آپ کی بات تو غور سے سن رہے ہیں، آپ کے حالات تو بہتر ہو رہے ہیں، یا آپ اس قابل تو ہیں کہ آپ کو دیکھا اور پرکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ان کی ذہنی صحت کے حساب سے جانچیے، ہر شخص کی بات کو دل پہ نہ لگائیں۔ اگر آپ کا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے جن کے ساتھ آپ کا صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہے، جیسے آپ کے کولیگز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، گھریلو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، تو کریں گے کیا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑ جائے اور مشکل حالات بھی ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے رب سے ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ ان پہ مہربانی کر، ان کو ہمارے لیے اچھا کر دے، ہمیں ان کا وہ رخ دکھا جو بہترین رخ ہے۔ اور پھر دیکھیے گا وقت بدلے گا، لوگ آپ کے حق میں اچھے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ایسے اوقات، ایسے لمحے آئیں گے آپ کی زندگی میں کہ آپ لوگوں کو بانٹ رہے ہوں گے،
کسی کو راستہ دکھانے میں، کسی کو علم دینے میں، وقت دینے میں، مشورہ دینے میں، ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق پیسے دینے میں، جو دینے کی خصوصیت ہے یہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نسبت رب کریم سے جڑ جاتی ہے، پھر آپ پریشانی اور ڈپریشن کا شکار نہیں رہتے۔ جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں سکون، خوشیاں اور عزتیں آپ کو وصول ہونا شروع ہوں گی۔ بس یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیجئے، چاہے وہ دعا کے چند الفاظ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنے سے جڑے تمام لوگوں کو دینے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزائے فی الدارین۔